اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں بھی بیان کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایک مجلس میں تشریف فرما ہوئے. فاخبرنا عن بدء الخلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتدائے آفرینش سے خبریں دینی شروع کی. سبحان اللہ. حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. حضور خبریں دیتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جنتیوں کے جنت میں جانے کی خبریں دے دی اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کی خبر دے دی. حفظہ ذالک من حفظہ و نسیہ من نسیہ. اور جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابتدائے آفرینش سے لے کر اور قیامت تک دخول جنت اور دخول نار تک کی خبریں دی ہیں. تو تم کہتے ہو کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس میں احکام ہوں, کتاب وہ ہوتی ہے جس میں خبریں ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بھی دیے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں بھی دی. اچھا, حضور کی خبریں احکام دینے کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں کسی کو حکم دیا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کہیں جا رہے تھے, ان کے کانوں میں آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ. وہ وہی راستے کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء سنت, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بھی دیے, بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں بھی دی. تو میں نے بتایا بھائی کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس میں احکام ہوں اور کتاب وہ ہوتی ہے جس میں خبریں ہوں. حضور نے احکام بھی دیے, حضور نے خبریں بھی دی. سبحان اللہ. اچھا, حضور نور بھی ہے. میں پہلے بتا دیا آپ کو کہ نور وہ ہے ما هو ظاہر بذاتہ و مظہر لغیرہ. حضور خود ظاہر ہے اور ساری کائنات کو ظاہر کرنے والے ہیں. تو حضور نور بھی ہے اور حضور کتاب مبین بھی ہے. اچھا, اب کوئی کہنے والا کہتا ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھی قرآن مجید بھی کتاب ہے اور تم کہتے ہو کہ حضور بھی کتاب ہے, تو ان دونوں کتابوں میں پھر کیا فرق ہوا؟ میں کہوں گا فرق ہے. قرآن مجید کتاب ہے مگر کتاب ساکت ہے اور سرکار کتاب ہے, کتاب ناطق ہے. اب میں آپ کو اسی چند مثالیں بیان کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور کیسے کتاب ناطق ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. جب کسی معاملے میں گواہ بنانا ہو تو دو مردوں کو گواہ بناؤ. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے صحابہ کرام قرآن مجید کو جمع کر کے لکھ رہے تھے, یوں تو قرآن مجید سب کو یاد تھا, لیکن انہوں نے ایک اصول بنا دیا تھا کہ کسی آیت کو مصحف میں یعنی قرآن مجید کے نسخے میں اس وقت لکھیں گے جب دو گواہ اس بات پر گواہی دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھوایا ہے. اب یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس پر صرف ایک ہی گواہ ملے تھے, حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ. اب صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی, یعنی یاد تو سب کو تھی کہ یہ آیت ہے قرآن مجید میں ہے, لیکن اصول یہ وضع کر لیا تھا, یہ طے کر لیا تھا کہ جب اس پر دو گواہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھوایا ہے تب اس کو درج کریں گے. تو ایک ہی گواہ تھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اب انہیں یہ تردد ہوا کہ اس پر تو ایک ہی گواہ ہے, اب کیسے اس کو ہم درج کریں؟
تو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت انصاری سے فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اے خزیمہ تم جس معاملے میں گواہ ہوگے اس میں تمہارے اکیلے کی گواہی 2 گواہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں اس کا پس منظر بھی آپ کو بتا دوں، یہ سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے ایک گھوڑے کی بے کی، چند درہم یا دینار پر آپ نے بے کی ایک گھوڑے کی، تو قیمت طے ہو گئی۔ حضور نے کہا اچھا تم ٹھہرو میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ گھر گیا پیسے لینے کے لیے، اتنے میں کوئی اور گاہک آ گیا اس کے پاس، اس نے کہا بھئی تم یہ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اسے بتایا جو حضور نے بتایا، تو اس نے کہا میں اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب جب حضور پیسے لے کر آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا تم تو مجھ سے سودا کر چکے ہو، مجھ سے بے کر چکے ہو، تم نے اب اس کو کیسے بیچ دی؟ اس نے کہا اچھا اگر آپ سے میں سودا کر چکا ہوں آپ اس پر کوئی گواہ پیش کریں۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اس گھوڑے کی اتنے پیسوں پر بے کی۔ سبحان اللہ۔ تو کیونکہ گواہی مل گئی جی تو آپ نے وہ گھوڑا خرید لیا۔ جی بعد میں آپ نے خزیمہ بن ثابت انصاری سے پوچھا کہ اے خزیمہ تمہارے سامنے تو یہ سودا ہوا نہیں تھا، تم نے بن دیکھے کیسے گواہی دے دی؟ نے کہا یا رسول اللہ میں نے خدا کو دیکھا ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے عرش کو دیکھا ہے، میں نے کرسی کو دیکھا سبحان ہے، اللہ۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے لوح قلم کو دیکھا ہے، میں نے جبریل کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ جب ان سب کی میں نے گواہی دی ہے اور محض آپ سے سن کر اور آپ کے کہنے سے دی ہے، تو اگر آج میں اس سودے کی گواہی نہ دیتا تو میری تو پچھلی ساری گواہیاں سبحان باطل ہو اللہ۔ جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے خزیمہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خزیمہ جس معاملے میں تم گواہی دو گے تمہارے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کی سبحان ضرورت ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر بے شک۔ قرار دے دیا، بے شک۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ خزیمہ کی گواہی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے، تو پھر وہ آیت جو ہے درج ہوگی، سبحان اللہ لکھ دی گئی۔ بے شک۔ اب میں یہ اس میں ایک بات کہتا ہوں آپ حضرات کی ضیافت طبع اور آپ کی توجہ کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار نہ دیتے تو سورہ توبہ میں یہ آیت درج نہیں ہوتی۔ نہیں، بے شک۔ تو معلوم ہوا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے یہ منظر بھی تھا اور نگاہ نبوت کے سامنے یہ منظر بھی تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کو قرآن مجید میں لکھنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی، اور سوائے خزیمہ بن ثابت کے اور کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نے اس کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار نہ دیا تو پھر یہ آیت سورہ توبہ کی قرآن مجید میں درج نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا پس منظر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دینے کا۔ اچھا تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے خزیمہ جس معاملے میں تم گواہ ہوگے تمہاری اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی،
سبحان اللہ. تو خزیمہ بن ثابت نے یہ نہیں کہا کہ قرآن تو کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، بے شک. قرآن تو کہتا ہے ہر معاملے میں 2 گواہ بناؤ، اور آپ میرے اکیلے کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے رہے ہیں، تو کیا آپ کا یہ فرمانا قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ یہ نہیں کہا بے شک. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری جانتے تھے کہ جس نے کہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، قرآن وہ بھی ہے، اور جنہوں نے کہا ہے خزیمہ تمہاری اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی، یہ بھی قرآن ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. علماء اہل سنت، شیخ الحدیث صاحب. اللہ. سبحان فرق یہ اللہ. ہے سبحان قرآن اللہ. وہ بھی ہے جس نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور قرآن یہ بھی ہے جس نے کہا خزیمہ تمہاری اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی، یہ بھی قرآن ہے. فرق یہ ہے کہ وہ قرآن ساکت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو کتاب مبین بھی قرآن ہے، وہ قرآن ساکت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہے مگر قرآن ناطق ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور بھی بہت کتابوں میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ زہرا، سید نساء العالمین، سید نساء اہل الجنہ، ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی سے، ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علی میرے اوپر سوکن لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو، میں اللہ کے کیے ہوئے حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن سن لو، خدا کی دوست کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور تم حیات فاطمہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. حضور نے فرما دیا. علی نے پلٹ کر یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن تو کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن تو کہتا ہے تم جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے، 4 سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا نکاح حیات فاطمہ میں، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو قرآن تو اجازت دے رہا ہے، تو آپ منع کر رہے ہیں. تو علی نے کیوں نہیں کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور آپ منع کر رہے ہیں. کیوں نہیں کہا علی نے؟ کیونکہ علی جانتے تھے کہ جس نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن وہ بھی ہے، اور جس نے کہا ہے کہ تم حیات فاطمہ میں دوسرا نکاح نہیں کرتے، تو یہ قرآن یہ بھی ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت، زندہ باد. سبحان اللہ. اچھا، پھر ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی کا تو خیال کیا کہ میری بیٹی پر سوکن نہ آئے، اور امت کی جو لاکھوں کروڑوں بیٹیاں ہیں ان کا نہیں خیال فرمایا آپ نے. ان پر تو سوکن لانے کی اجازت دی ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے تو رعایت رکھی، لیکن امت کی جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بیٹیاں ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں کی آپ نے. یہ تو جانبداری ہے، یہ تو منصب نبوت کے لائق نہیں ہے. اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. کہ یہ نبی
اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بے شک یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی وحی کی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ تو اگرچہ یہ زبان رسالت سے یہ کلمہ ادا ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا ارشاد تھا، ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى۔ اور قرآن مجید میں قل ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ کہیے کہ میں وہی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم اے علی، تم حیات فاطمہ میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ پیارے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بیٹی عام لوگوں کی بیٹیوں کی طرح نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من احبہا فقد احبنی ومن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے مسلمانوں، اے محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں، اچھی طرح جان لو کہ مصطفیٰ کی بیٹی عام مسلمانوں کی بیٹیوں کی مثل نہیں ہے۔ بے شک کسی بیٹی کا یہ مقام نہیں جو سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مقام ہے۔ بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ حضور کے وصال کی خبر سن کر رو رہی تھی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں ہے کہ جب سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میدان محشر میں سواری گزرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا اہل محشر کو کہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محشر والو، تم اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو، حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مقام دکھانا چاہتا تھا، تو فرمایا اے علی، صحیح ہے، میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن تم حیات فاطمہ میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور خدا کے دوست کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سبحان۔ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو اجازت دیتا ہے، آپ کیسے منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی جانتے تھے کہ جس نے اجازت دی ہے قرآن وہ بھی ہے، اور جو منع کر رہا ہے قرآن وہ بھی ہے، مگر وہ قرآن ساکت ہے اور آپ قرآن ناطق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد۔ اچھا، ایک اور بات عرض کروں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے اپنا حصہ طلب کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے اپنے باپ کے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے میرا حصہ دو۔ انہوں نے کہا مجھے تو حصہ دینے میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کروں کیا کہ میں نے زبان رسالت سے یہ سنا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا ہو صدقہ، ہم نے جو بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اب سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن تو کہتا ہے
فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَهُ النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہو تو اسے باپ کے ترکے سے نصف حصہ ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے. یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ جس نے کہا ہے فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف حصہ ملے گا. قرآن وہ بھی ہے. اور جس نے کہا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، قرآن یہ بھی ہے. اور وہ قرآن ساکت ہے اور یہ قرآن ناطق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، سبحان اللہ. تو یوں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین بھی ہے. اب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے. آپ لوگوں کے عقائد تو ماشاءاللہ درست ہی ہیں، یعنی آپ تبلیغ کر کے لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچائیں انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے. بے شک. جب نور کی بات آتی ہے تو ہمارے، اگر میں ہلکا لفظ بولوں تو ان پڑھ کہوں گا، ہمارے ان پڑھ واعظین نے لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یعنی آپ کا مادہ تخلیق نور ہے. جیسے یہ بلب نور ہے، جیسے چاند سورج ستارے نور ہیں، تو اسی طرح آپ بھی نوری مخلوق ہیں، بشری مخلوق نہیں ہیں. آپ نور ہیں، یعنی آپ بشر نہیں ہیں، آپ مٹی سے نہیں بنائے گئے، آپ نور سے بنائے گئے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یعنی آپ کا مادہ تخلیق نور ہے، مٹی نہیں ہے. مجھے آئی بات؟ جی. تو پہلے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا یہ احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے رسول بھیجا من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، ہم میں سے بھیجا. تو کیا ہم دوری مخلوق ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم میں سے اپنا رسول بھیجا ہے. آپ کہتے نہیں حضور ہم میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں سے اپنا رسول بھیجا ہے. تو یہ مانو نا کہ ہم میں سے آپ مبعوث ہوئے ہیں، ہماری جن سے مبعوث ہوئے. بے شک. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس رسول آ گیا، من انفسکم، تم میں سے آیا ہے. اب ہم میں سے آئے ہیں نا، تو بتاؤ ہم نور ہیں؟ ہمارا مادہ تخلیق نور ہے؟ نہیں ہے نا، مٹی ہے نا. تو ہم میں سے حضور مبعوث ہوئے ہیں. اچھا اور فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات جس نے رسول بھیجا منہم، ان میں سے بھیجا. بے شک مجھے بات. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے بار الہ مکے والوں میں رسول بھیج دے من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی. حضور نے فرمایا تھا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، ورؤیا امی التی رات، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن مجید تو بتکرار بار بار صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئے.
آپ کہتے نہیں ہم میں سے نہیں، ان کے تو مادہ تخلیق نور تھا، وہ تو ہم میں سے نہ ہوئے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ کب ہوگا؟ حضور ہم میں سے ہوں گے تو ہمارے لیے نمونہ ہوگا۔ بے شک اگر حضور کا مادہ تخلیق نور ہو پھر تو نوری فرشتوں کے لیے آپ نمونہ ہوئے، ہمارے لیے تو نہ ہوئے۔ بے شک صحیح۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم پر حجت کیسے ہوگی؟ حضور کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمیں کر کے دکھائے وہ ہمارے لیے حجت کیسے ہوں گے، کب ہوں گے؟ اگر حضور کی جنس اور ہوئی اور ہماری جنس اور ہوئی بے شک وہ نہیں ہوں گے۔ اچھا قرآن کو تو لوگ اتنا نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقیہ میں لکھا ہے، یہ حدیث لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقیہ میں، میرے پاس ہے، جو چاہے میں دکھا دوں گا۔ اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اصل میں بات یوں چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا۔ بے شک اس آیت کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی افریقیہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے اور ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس جگہ کسی کی تدفین ہوتی ہے نا وہی کی مٹی سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو فرمایا کہ میرا اور ابو بکر اور عمر کا اسی مٹی سے جہاں آپ روضہ انور میں تشریف فرما ہیں، جہاں پر آپ مدفون ہیں، اسی مٹی سے مجھے اور ابو بکر اور عمر کو بنایا گیا۔ تو بھائی تم قرآن کو نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کو تو مانتے ہو نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو کہا کہ مجھے اور ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے بنایا گیا ہے، جہاں آپ مدفون ہیں وہاں اس مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پھر تو یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ خلقت نور نہیں، حضور کا مادہ خلقت بھی مٹی ہی ہے۔ بے شک اسی مٹی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جس مٹی ایک وہ مٹی ہے جسے ہمیں بنایا گیا، ایک وہ مٹی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے آپ کی شان اکثر اور اعلیٰ اور افضل مرتبے کی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جیسے حضور بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ قرآن نے کہا قل هل كنت الا بشر رسولا، آپ کہیے کہ میں تو صرف بشر رسول ہوں۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے، اعلیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ تو حضور بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں، لیکن حضور کیسے بشر ہیں اور ہم کیسے بشر ہیں، بڑا فرق ہے اس میں۔ بے شک آپ دیکھیں اگر کوئی شخص نماز میں ہمیں سلام کر لے، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کہہ دے السلام علیکم یا سید میں، بتاؤ اس کی نماز رہے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر نماز میں کوئی ہمیں سلام کر لے تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اور جب تک نماز میں رسول اللہ کو سلام نہ کرے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ کی نماز ہوتی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا
تو بشر حضور بھی ہیں اور بشر ہم بھی ہیں، لیکن ہم ایسے بشر ہیں کہ کوئی نماز میں ہمیں سلام کر لے تو نماز اس کو سلام کرتی ہے جی بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ہیں کہ جب تک آپ کو نمازی نماز میں سلام نہ کر لے نماز ہوتی نہیں۔ نماز اچھا اور بتاؤں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اس وقت نہیں آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ بعد میں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد میں حضور نے پوچھا بھائی جب میں نے تمہیں بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو تمہیں جب اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ۔ آپ نے فرمایا اگر تم نماز میں چلے آتے میرے بلانے پر تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نمازی کو نماز میں بلائیں تو اس پر آنا فرض ہے، بے شک، اور ہم کسی نمازی کو نماز میں بلائیں اور وہ آ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے باطل گی۔ ہو جائے گی۔ تو بشر حضور بھی ہیں اور بشر ہم بھی ہیں، لیکن حضور ایسے بشر ہیں کہ آپ نمازی کو نماز میں بلائیں تو اس پر آنا فرض ہے، اور ہم کسی نمازی کو نماز میں بلائیں تو ہمارا بلانا بھی حرام، اس کا آنا بھی حرام۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر آپ خیال فرمائیں حضور کیسے بشر ہیں، ہم کیسے بشر ہیں۔ ایک دفعہ ایک وہابی سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ بھائی دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور کے بھی دو آنکھیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان مبارک ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کیسے ہیں اور سرکار کے ہاتھ کیسے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہم سورج کو دیکھ کر ہاتھ ہلائیں، چاند کو دیکھ کر ہاتھ ہلائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور حضور ہاتھ ہلائیں گے تو سورج پلٹ آ جائے گا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ تو دیکھو کہ ہاتھ ہمارے بھی ہیں، ہاتھ سرکار کے بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کیسے ہیں، سرکار کے ہاتھ کیسے ہیں؟ آنکھیں ہماری بھی آنکھیں ہیں، سرکار کی بھی آنکھیں ہیں۔ بھئی ہماری آنکھیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں یہ نہ سمجھو کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو صرف تم ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، نہیں، بلکہ نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہوتا ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ ہوتا ہے۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہوتا ہے نہ تمہارا خشوع۔ اچھا رکوع جو ہے وہ تو ظاہر ہے، اور خشوع دل کی کیفیت وہ غیب ہے، یعنی میں غیب کو بھی جانتا ہوں، ظاہر کو بھی جانتا ہوں۔ بے شک بے شک۔